کہ جس نے اتنا تم کو بلند کیا کہ تم بول نہیں سکتے تھے، بتا نہیں سکتے تھے، پراپرلی سن نہیں سکتے تھے. تم کو اگر بھوک لگتی تو تم یہ نہیں بتا سکتے تھے ماں کو کہ مجھے بھوک لگ رہی زبان سے. اگر کوئی تکلیف ہے تو تم اس وقت یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ مجھے یہاں پہ پین ہو رہا. کہاں تکلیف ہے وہ اولاد نہیں بتا سکتی، تم اتنے چھوٹے تھے. یہ سب کے لیے، یا یہ بچے اور جب بزرگ، ہم سب کے لیے. اتنا انہیں آپ سوچو کہ مجبور، غور سے سنو، مجبور اتنے تھے، ہیلپ لیس اتنے تھے کہ اگر چونٹی بھی آ جاتی یہاں پہ اینڈ تم ہٹا نہیں سکتے تھے، تم اتنے مجبور تھے. آج وہ ماں تھی جب تم کو لے کے سوتی تھی اور تم کو بھوک لگتی تھی تو اس کو پتا تھا کہ یہ میرا بیٹا یا بیٹی جو رو رہی ہے یہ تکلیف کے لیے نہیں رو رہی، بھوک کے لیے رو رہی. ماں کو معلوم تھا کہ تکلیف کا رونا اور ہے، بھوک کا رونا اور ہے. ہم اتنے مجبور تھے، لیکن یہ ریئلائز کر رہے، کبھی ہم نے سوچا یہ بات کہ اسی ماں نے تم کو کہاں سے کہاں پہنچایا. آج اگر میرے پاس طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے، ہاتھ چلانے کی طاقت، بیٹھنے کی طاقت، تو وہ ماں کی وجہ سے. اس لیے کہ اگر وہ اس وقت اگنورنٹ ہو جاتی تو تمہارا ہاتھ ٹیڑھا ہو جاتا، یا گردن ٹیڑھی ہو جاتی، یا پیر اندر چلا جاتا، چل نہیں سکتے تھے. وہ ماں تھی کہ جس نے تم کو سارے پرابلم سے اپنے آپ کو پرابلم میں ڈالا، لیکن اولاد کو بڑھوا دیا. ہم یہ ریئلائز کر رہے یہ بات، ہم یہ سمجھ رہے یہ بات کہ کتنا بڑا احسان ہے ماں کا. کیا فیلنگز ہونی چاہیے. میں یوتھ کو بول رہا، گوونڈی کے ایصال ثواب کی مجلس خاتون کی ہے. اگر آج تم یہ فرش عذاب پہ بیٹھے ہو، یہ مجلس میں آئے ہو، ماتم کرتے ہو، عزاداری کرتے ہو، کس کی وجہ سے کر رہے؟ کس کی وجہ سے کر رہے؟ یا اس ماں کی وجہ سے کر رہے کہ جس نے تم کو پاکیزہ طریقے سے پالا، رزق حلال دیا، اس لیے تم عزائے حسین میں آئے. اگر وہ حرام رزق دیتی تو تم آج عزائے حسین میں نہیں آتے. تو جب بھی مجلس میں یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکی کو بول رہا، میں صرف یہ بول رہا کہ جب بھی مجلس میں آؤ، جب بھی عزا میں آؤ، جب بھی فرش عزا پہ آگے بیٹھو تو دعا کرو کہ پروردگار اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو دعا کرو کہ ان کو سلامت رکھے، اور اگر مر گئے تو ان کی مغفرت کی دعا کرو. اب یہ بولو کہ اللہ یہ مجلس کا ثواب میری ماں کو دے دے، میرے باپ کو دے دے. ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے بول دیا کہ ماں باپ کو دے دو تو اللہ تم کو کچھ نہیں دے گا. اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو بولے گا تو ان کے یہ دو گے تو تم کو نہیں دے گا. سب کو دے گا. نماز پڑھ رہے، سجدہ کر رہے، عزاداری کر رہے، ماتم کر رہے، وہ صرف جسٹ بیکاز آف یور مدر، جسٹ بیکاز آف یور مدر. یو نو وائی؟ اس لیے کہ یہ عابد بالگرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا، یہ چھٹے امام بول رہے کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو، اس کے ماں کے حق میں دعا دو. یہ معصوم امام بول رہے ہیں. ہم دیتے ماں کے حق میں دعا. ماں کے سامنے آواز کو ریز کرتے، ماں کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتے. ماں کا کبھی ہم تھینکفل رہے، ماں باپ کے کبھی تھینکفل رہے. وہ بدنصیب ہے یار، وہ بدنصیب ہے جو ماں باپ کا تھینکفل نہیں ہے. جو ماں باپ کا تھینکفل نہیں ہوتا وہ امام کا تھینکفل بھی نہیں ہوتا. پہلے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، پھر امام کا شکریہ ادا کرنا. احترام پوائنٹ 1. آپ بولیں گے میں تو احترام کرتا ہوں، ویسا احترام نہیں جیسا ہم کرتے. میں جنرل بات کر رہا. احترام کا مطلب کیا ہے؟ میں مثال دے رہا. مثال کے طور پہ تمہاری ماں یہ بولے، باپ یہ بولے کہ یہ دن ہے، تو بولو دن ہے. ڈونٹ ٹیل ہر کہ یو ڈونٹ نو. آج کا دور، آج کے زمانے میں سب سے بڑا ایشو یوتھ کا یہی ہے. ہم کو یہ بولنا ہے کہ ماں تو پرانے زمانے کی ہے، یہ تو 21 سینچری ہے، 21ویں صدی ہے.
ماں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، ماں کبھی پرانے زمانے کی نہیں ہوتی. کیا بول رہا ہوں میں؟ کبھی ماں بوڑھی نہیں ہوتی. اگر ماں کو سمجھ جاؤ گے نا، ماں باپ کو سمجھو گے نا، تو حسین ابن علی سمجھ میں آئیں گے. ماں کو سمجھو گے تو امام علی سمجھ میں آئیں گے. اگر ماں کو باپ کو نہیں سمجھو گے تو مولا بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ مت سمجھو کہ میں بڑی عبادت کرتا ہوں، بڑے سجدے کرتا ہوں، بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے روزے رکھتا ہوں، بڑی تسبیح پڑھتا ہوں. ایک سجدہ، ذمہ داری سے بول رہا، ذمہ داری سے بول رہا، ریسپانسبل واٹ آئی ایم سیئنگ. ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹ نہیں ہوتا جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوتے. تو جب سجدہ ہی ایکسیپٹ نہیں ہوتے، یہ بات مولا حسین کیا راضی ہوں گے؟ اس لیے کہ آج جو ہمارا پرابلم ہے پوری کمیونٹی کا، میں تو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ وی آر ناٹ ریئلائزنگ کہ ان کا احسان کتنا ہے، انہوں نے کیا کیا کیا. آج عزاداری کر رہے تو صرف جسٹ بیکاز آف مائی مدر. جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرمائے. سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ کہ ریسپیکٹ جو ہے، میرا ایک ہی میں سے پہلا میرا پیغام تھا آج یہ گوونڈی کی مجلس کا، ریسپیکٹ یور پیرنٹس. اگر ماں باپ کی تم عزت کر لو گے تو دنیا اور آخرت تمہاری، یہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. اس لیے کہ ماں کی وجہ سے ہم نے حسین کو پہچانا. نہیں، اگر ماں ہم کو لے کے نہیں آتی مجلسوں میں تو مولا حسین سمجھ میں نہیں آتے. آج مولا حسین سمجھ میں آ رہے صرف جسٹ بیکاز آف یور مدر. لیکن اگر آپ کچھ نہیں کر رہے اپنے ماں باپ کے لیے، اف یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، آپ بولیں گے میں کیا کروں. ایوری ڈے میں یوتھ کو بول رہا، صبح اٹھو تو صبح اٹھنے کے بعد جب اللہ کا، غور سے سنو، جب اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے ہیلتھی اٹھا دیا. اگر تم بامبے میں گرو کرنا چاہتے، تم چاہتے کہ تمہاری زندگی میں برکت ہو، تم چاہتے کہ تمہارا دن بھر کا رزق کھل جائے، تم یہ چاہتے کہ دن بھر میں تمہارے جو رکاوٹیں، جو آبسٹیکلز ہیں، جو ہرڈلز ہیں، وہ ہرڈلز دور ہو، اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے لیے واک تھرو ہو، تو پہلا شکر اللہ کا کرو، دوسرا شکر معصومین کا کرو، تیسرا شکر اپنے ماں باپ کا کرو. کہاں لے کے جا کے ملایا اللہ معصوم نے؟ اللہ کا شکر پہلے کہ تو نے مجھے ہیلتھی اٹھایا، دوسرا شکر معصومین کا کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں آئی. محبت کے فوراً ساتھ ماں باپ کا دعا شکر ادا کرو کہ جس کی وجہ سے آئی. اور ہم کر رہے ہیں شکر ادا کرو. ہم ماں باپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جمعرات آتی، جن کے ماں باپ مر گئے، ہم کیا کر رہے ہیں ماں باپ کے لیے؟ ایک فاتحہ بس، ڈیڑھ سال. کتنی دفعہ یاد کر رہے ہیں؟ دوستو، اگر کچھ کرنا چاہتے، بننا چاہتے، گرو کرنا چاہتے، اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا چاہتے تو والدین کے لیے کام کرو. اور جب انسان والدین کے لیے کام کرتا ہے نا، وہ دنیا اور آخرت اس کی ہو جاتی ہے. دنیا اور آخرت اس کی ہوتی ہے. اس کے لیے ہم کو پریکٹیکلی وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان آور لائف. اس کے لیے کام کرنا ہے. ماں باپ، اس لیے کہ پرابلم کیا ہے معلوم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم جہالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. جب تک ان جہالتوں سے باہر نہیں آؤ گے، نہ حسین سمجھ میں آئے گا، نہ علی سمجھ میں آئے گا. علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا، علم سے سمجھ میں آتا. امام علی کو سمجھ، میں یوتھ کو بول رہا، امام علی کو سمجھنا ہے نا، عزاداری کو سمجھنا ہے نا، کربلا کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. جہالتوں سے کربلا سمجھ میں نہیں آتا، کوئی چیز ہی سمجھ میں نہیں آتی. جب تک ہمارا یوتھ، جب تک ہمارے لوگ اس جہالتوں سے نکل کے علم کی طرف نہیں جائیں گے نا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آج 1000 چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آج کے دور کے لیے تو امام علی کی سیئنگ کو اپنے گلے میں تعویذ بنا کے رکھ لوں. آج کے دور کی بات میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، نام کچھ نہیں لوں گا، لیکن جملہ میرے غور سے سننا، یہ مولا علی کے جملے. مولا علی کہتے ہیں کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. آج کے دور میں اگر تم سروائیو کرنا چاہتے بامبے میں، آج کے دور میں اگر تم بامبے میں زندگی گزارنا چاہتے، میں بامبے اس لیے بول رہا کہ تم بامبے میں مجلس پڑھ رہا،
اگر آج کے دور میں تم سروائیو کرنا چاہتے، رہنا چاہتے، ایگزسٹ رہنا چاہتے، تو جب تک علم نہیں آئے گا، مولا علی کا جملہ میرا جملہ نہیں، کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو کہ حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. یہ شیعت کی پہچان ہے. شیعہ کو امام علی زمین پہ دیکھنا نہیں چاہ رہے، امام علی شیعت کو وہاں دیکھنا چاہ رہے. مولا علی سے لڑکے لڑکی دونوں کو بول رہا ہوں، مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے، غور سے سنو، مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کتنے قسم کے انسان ہوتے ہیں. امام علی سے پوچھے کہ مولا یہ بتائیے کہ کتنے قسم، کتنی کوالٹی ہوتی ہے انسان کی. تو امام علی نے کہا 3 قسم ہوتی ہیں انسانوں کی. غور سے سنو، عجیب جملہ بولے مولا. راوی پوچھ رہا کہ مولا کتنے قسم کے انسان ہیں زمین کے اوپر؟ کہا 3 قسم. پوچھا کون؟ کہا ایک عالم ہے جو علم کو دیتا ہے، ایک طالب علم ہے جو علم کو لیتا ہے، اور ایک کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتا ہے زمین کے اوپر. پلٹ کے کہا میرا شیعہ جو ہوگا، یا وہ عالم ہوگا جو علم کو دے گا، میرا شیعہ وہ ہوگا جو طالب علم ہوگا جو علم کو لے گا. میرا شیعہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی نہیں گزارے گا. کیوں؟ وائی؟ بیکاز امام علی چاہتے کہ تم یہاں رہو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں ہمیشہ یہ ٹارگٹ رکھو کہ میں کمپنی کا CEO بنوں، میں کمپنی کا پریزیڈنٹ بنوں، تو تم کام کر سکو گے، کام کر سکو. دوستو، وہی انسان زندہ رہتا جو کام کرتا دنیا میں بھی. آپ انصاف سے بولو، آپ خالی گھر میں بیٹھے رہے، کوئی عزت ہے آپ کی؟ کوئی کام نہیں کرو گے، کچھ ارن نہیں کرو گے، کوئی عزت ملے گی؟ کیوں؟ کام کرو گے تو عزت ملے گی. اسی طرح جیسے دنیا کے کام کرو گے تو عزت ملے گی نا، امام کے لیے کام کرو گے تو عزت ملے گی. امام کے لیے بھی کام کرو گے تو عزت ملے گی. ان ساری چیزوں کے لیے علم کو حاصل کرو. میں علم پہ پوری تقریر نہیں کر رہا، میں خالی آپ کو بتا رہا کہ جب علم آ جائے گا نا، میں یوتھ کو بتا کہ اسکول جانا، ایگزامیشن کا زمانہ ہے، پڑھو، 90% لاؤ. اب میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا، علم سے کیا ملتا، پلیز غور سے سننا. 10 سال پہلے امریکہ میں ہیوسٹن ایک جگہ ہے، ٹیکسس، بہت بڑی جگہ ہے. ہیوسٹن ٹیکسس سے 200 میل کے فاصلے پہ ایک چھوٹا شہر ہے جس کا نام ہے سینٹ اینٹونیو. وہاں مجلس پڑھنے گیا، مجلس پڑھ کے واپس آ رہا تھا. 2 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. میرے ساتھ ایک پروفیسر تھے جو گاڑی چلا رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، ہم لوگ آ رہے تھے. وہاں پہ انہوں نے، غور سے سنا، عجیب انٹرسٹنگ واقعہ ہے، علم کی بات آئی تو مجھے یاد آیا. اس نے پوچھا، وہ اپنی زندگی کا، اپنے ایک دوست کا واقعہ سنا رہا تھا مجھے. کہا مولانا آپ دیکھو کتنا علم کی وجہ سے کتنا فرق پڑتا اور شیعت کیسے پھیلتی. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا یہاں پہ ایک ناسا، دنیا میں پوری دنیا کا جو سب سے بڑا ریسرچ سینٹر ہے امریکہ کا، وہ ہے ناسا. جیسا بامبے میں بھی بہت بڑا سینٹر ہے جہاں میزائلز بنتے، اور اسی طرح انڈیا کا، پورا انڈیا کا سب سے بڑا سینٹر بامبے میں، اور دنیا کا سب سے بڑا سینٹر ناسا ہے. جہاں سے چاند پہ وہ راکٹ گیا تھا، جہاں پہ مارس، جوپیٹر، مارس، آسمانوں میں جو راکٹ جا رہے وہ وہیں سے جا رہے. یہ فلوریڈا ایک شہر ہے امریکہ کا، وہاں پہ میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، وہ پیڈ دیکھا ہے جس جگہ سے اپولو 11 آسمانوں میں گیا، میں نے وہ جگہ دیکھی، وہ پیڈ دیکھا. تو بامبے کا جو ہے، بامبے ریسرچ سینٹر جو ہے یہاں بامبے میں ہے، بابا ریسرچ سینٹر کے نام سے، جہاں پہ ہمارے ایکس پریزیڈنٹ، جو ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے وہ یہیں پہ تھے پہلے. تو بابا ریسرچ سینٹر تو بامبے کا. یہ ناسا پوری دنیا کا سب سے بڑا ہے، امریکہ کا سب سے بڑا سینٹر. اب سنو، وہ کہتا ہے کہ مولانا میرا ایک دوست، شیعہ دوست، اور اس کے ساتھ اس کے جو کولیگس تھے، پڑھنے ساتھ کام کرنے والی ایک یہودی لڑکی تھی، یہودی. وہ دونوں ایک ہی جگہ کام کرتے تھے. وہ ایک الگ سینٹر میں ریسرچ کری تھی، ایک الگ سینٹر. اس نے کہا کہ جب کافی بریک ہوا
تو میں کافی پینے کے لیے آفس کا جو پریمیسز ہوتے اس میں کافی شاپ تھی، میں کافی پینے کے لیے ٹیبل پہ آیا تو وہ لڑکی، یہودی لڑکی بھی آئی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئی، ہم لوگ باتیں کرنے لگے اور میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب تھی، غور سے سنو، علم کیا ہے دیکھو، چھوٹی سی کتاب تھی. تو اس لڑکی نے پوچھا، اب میں کتاب پڑھا، اس نے پوچھا ڈو یو وانٹ کافی؟ تو اس نے کہا یس. اس نے کہا کہ اوکے آئی ول برنگ اٹ. یہ لڑکی اٹھی، یہودی لڑکی اٹھی اپنے لیے اور اس کے لیے کافی لینے گئی، سامنے کاؤنٹر سے کافی لیا، کافی لا کے ٹیبل پہ رکھا. یہ جو شیعہ لڑکا تھا، ریسرچ اسکالر تھا، یہ چھوٹی سی بک ہے وہ پڑھ رہا تھا. تو اس نے کیجولی پوچھا اس لڑکی نے، یہودی لڑکی نے، کہ واٹ آر یو ریڈنگ، کیا پڑھ رہے تم؟ تو اس نے کہا ایک سپلیکیشن ہے، ایک دعا، سپلیکیشن ہے دعا، میں دعا پڑھ رہا. اس نے پوچھا کیا دعا پڑھ رہے، کون سی دعا پڑھ رہے؟ تو وہ چوتھے امام کی دعا پڑھ رہا تھا، صحیفہ سجادیہ والی ایک دعا. آپ دیکھو دعا کے جملے کیا ہے. دعا میں وہ، اس نے پوچھا کیا، انہیں بڑی کیجول بات ہو رہی، بالکل نارمل بات ہو رہی. اس نے کہا کون سی دعا؟ اس کو معلوم ہی نہیں چوتھے امام کون ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ امام کون ہے، ان کا ہمارا فرقہ کیا ہے. اس نے پوچھا کہ کیا دعا پڑھ رہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے امام نے ایک دعا بتائی، وہ دعا. اس نے کہا کیا ورڈز کیا ہے، الفاظ کیا ہے؟ تو اب سنو چوتھے امام کیا بولے. اس نے، اس شیعہ لڑکے نے کہا کہ میرا امام اللہ سے جب پرے کرتے، اللہ سے جب دعا مانگتے تو وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہے. پوچھا کیا ورڈز استعمال کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں یہ دعا پڑھا، میرا امام کہہ رہا کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے میری دعا پوری کر دے. ارے یار، اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے، تو میری آواز کو سن لے، میری دعا قبول. بس یہ کہا اندھیروں کا وزن. آپ کو معلوم ہے اندھیرے کا بھی وزن ہے، لائٹ کا بھی وزن ہے، اندھیرے کا بھی وزن ہے. یہ وہی بتا سکتا جو اس علم سے واقف ہے. انہوں نے کہا کہ اندھیروں کے وزن کو جاننے والے تو میری دعا کو قبول کرے. وہ لڑکی کافی پیتے پیتے رکھ دی نیچے، رکھ کے کہا کین یو ریپیٹ اگین، ایک دفعہ پھر بولو، کیا بولا تم نے؟ اس نے کہا کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے تو میری دعا کو قبول کر لے. تو کہا یہ کس نے کہا؟ کہا جو پروفٹ ہے ہمارے رسول، ان کے چوتھے نائب نے کہا. کہا کب کہا؟ کہا 1400 سال پہلے کہا، 1400 ایئرس پہلے. اس نے کافی وافی رکھ کے کہا 1400 سال پہلے یہ جملے بولے؟ تو اس نے کہا ہاں 1400 سال پہلے. اس نے کہا آج ہمارا 5 یا 6 سال سے ریسرچ اسی پہ ہے کہ جب ہم راکٹ روشنی میں اوپر بھیجتے ہیں دن کے اجالے میں، تو آسمان پہ جو راکٹ جاتا ہے وہ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کیلکولیٹر، جتنا ہم کیلکولیشن ہوتا اس پہ پورا اترتا. لیکن جب رات کے اندھیرے میں ہم بھیجتے ہیں تو ہمارا کیلکولیشن اوپر نیچے ہو رہا. ہم ریسرچ صرف یہ کر رہے کہ دن میں تو صحیح جا رہا، رات میں کیوں رک رک کے جا رہا. تو اب پتا چلا کہ وزن رات کے اندھیرے میں بھی ہے. تو اس نے کہا یہ 1400 سال پہلے کا. He said yes 1400 years. تو کہا آج ہمارا ریسرچ 1400 سال کے بعد ہو رہا، کسی نے 1400 سال پہلے اللہ سے کہا کہ تو اندھیرے کا وزن جاننے والا ہے. ان کو کیسے معلوم تھا کہ اندھیرے کا؟ اس نے پوچھا کیا یہ ریسرچ اسکالر تھے؟ کہا یہ نہیں تھے، ان کی زندگی پہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. اب یہ معصوم بچے کو کس نے سکھایا نعرہ حیدری؟ وہ ماں ہے، پاکیزہ خون ہے، اس لیے نعرہ حیدری بھی بول رہا.
یہ امپورٹنٹ ہے تمہاری ماں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے یوتھ کو بول رہا گوونڈی کے، یو جسٹ ٹیل می، آپ بولو مجھے کہ اگر یہ جاہل، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لڑکی نے اسلام کو ریسرچ کیا، یہودی مذہب کی ریسرچ کیا، اسلام پہ ریسرچ کر کے وہ مسلمان ہوئی، پھر مسلمان ہوئے تو اس نے صحیفہ کاملہ دیا اور نہج البلاغہ اس کو دیا، یہ دو امپورٹنٹ بکس اس کو دیے، کہا یہ پڑھو۔ جب پڑھنے کے بعد اس نہج البلاغہ میں امام علی کا ایک خطبہ ہے کہ جو دنیا کا کریشن کے اوپر، خلقت دنیا کے اوپر، تو اس نے کہا بابا یہ بولو، یہ جو بھی بتا رہا کیا یہی خالق ہے؟ میں ایک بات بولوں، جب اس نے کہا تو انہوں نے کہا نو، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں لیٹ می کلیئر، ہمارا عقیدہ امام علی بندہ ہے، وہ خالق ہے۔ علی بندہ ہے اور اللہ اللہ ہے، یہ بندہ بندہ ہے۔ کبھی اس عقیدے کو نہیں رکھنا، یہ مولا کو خوش کرنے کی بات نہیں ہے، مولا کو ناراض کرنے کی بات ہے۔ مولا علی بندہ ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ہے، پہلے بندہ ہے اللہ، رسول، پھر رسول ہے۔ تو بندگی میرا بندگی ہے۔ اب یہاں پہ مجھے شاعر کا ایک وہ آیا کہ امام علی کہ کیا ہے امام علی بندے کے لیے؟ امام کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ عجیب انداز سے مولا علی کے مقام کو پیش کیا۔ در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے، در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے، مانگنے والوں کو پیغام بقا ملتا ہے۔